بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سب رنگ چینل میں نسیم علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بحث کرتے ہیں عورت کا مقام اور آج کی بگڑتی ہوئی گھریلو زندگی کے چند اسباب۔ ناظرین، گھر گرہستی کی ناکامیوں کے کیا اسباب ہیں؟ آج دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہ بنت ہوا جو زمانے میں دلوں کا قرار کہلاتی تھی، آج وہ خود زبوں حال ہے۔ کیوں؟ آج اس کے لیے مسائل کیوں پیدا ہو گئے؟ ناظرین، عورت حسن موجودات کا ایک حسین شاہکار ہے۔ بیٹی ہو یا ماں، بہن ہو یا بیوی، اپنی اپنی جگہ سب ہی رشتے ایک محبت کے علیحدہ علیحدہ رنگ میں اور وفاؤں کے نقوش لیے ہوئے ہیں۔ اس بنت ہوا کو دنیا کی کسی دھرم نے اتنی عزت نہیں بخشی، اتنا وقار نہیں ملا جتنا اسلام نے اسے خلت شہزادگی سے نوازا۔ بیٹی سے لے کر ماں بننے تک کا سفر اسے چار دیواری کی چاندنی اور خاوند کی ریاست کی ملکہ کا خطاب دے کر عنایت کیا گیا۔ اسلام نے اس کے حقوق وضع کیے۔ سماج میں، انداز زندگی اپنانے میں اور وراثت میں دنیا کا کوئی دھرم یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہر دھرم نے اس کو جوتی کی نوک سمجھا، اس کو پاؤں کا تلوا کہا۔ رشین قوموں نے اسے وہ پھول کہا جسے سونگھ کر مسل کر پھینک دیا جائے۔ اور کوئی دھرم تو اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنی چتا میں جل مرتی ہے۔ یہ بے وفائی نہیں ہے عورت کے ساتھ۔ لیکن اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے اس کے حقوق وضع کیے۔ سماج میں یا وراثت میں۔ لیکن آج کی ترقی یافتہ دنیا میں یہی صنف نازک کیوں مسائل کا شکار نظر آتی ہے؟ اس کی ناظرین چند وجوہات ہیں۔ جو کچھ دیکھا گیا، جو کچھ محسوس کیا گیا، جو کچھ سنا گیا، آج میڈیا آپ کے سامنے ہے۔ یہ بنت ہوا کی عظمتوں کی کو تار ہوتے دیکھ کر یہ باتیں محسوس ہوتی ہیں تو کچھ بولنا پڑتا ہے۔ اس کے چند اسباب ہیں ناظرین۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے گھر بسانے کے معاملے میں سٹیٹس کا انتظار۔ اسلام نے بیٹی کو جوان ہونے کے بعد اس کا گھر بسانے کے لیے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ اپنی دنیا بسائے، اپنے خاوند کے اس ریاست کی ملکہ کہلائے، ناز و نام میں رہے۔ جبکہ والدین سٹیٹس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بہنیں اس انتظار میں رہتی ہیں کوٹھی کار، بنگلہ، سٹیٹس، دولت کی ریل پیل، یہ ساری چیزیں آئیں گی تو ہم اس دنیا میں قدم رکھیں گی، ورنہ تنہائی ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ہٹ درمی ہوتی ہے۔ اس ہٹ درمی کی وجہ سے کئی رشتے آ کے واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک صبح ایسی آتی ہے جب آئینے کے سامنے وہ جمال آویزاں ہوتا ہے تو بالوں کی سفیدی دیکھ کر دل پہ بجلیاں کوند جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پہلے انتخاب وہ کرتے تھے، اب باہر سے آنے والے رشتے انتخاب کرتے ہیں، اور یوں جوانیاں اس زمانے کی اس تلخ آگ میں اس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، وفائیں اور دولت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج لوگ وفاؤں کو
محلوں میں تلاش کرتے ہیں، وفائیں محلات کی چیز نہیں، یہ آپ کو کسی کٹھیا کے آنگن میں ملتی ہیں۔ اہل وفا تو اکثر غریب ہوتے ہیں، جتنا لمبا شجر تھا اتنا گھنا سایہ نہ تھا، یہ زمانے کے حقائق بھی ہیں۔ اسی انتظار میں جناب علی جب سٹیٹس بھی حاصل نہیں ہوتا تو عمریں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آخر میں جب ان کے رشتے کرائے جاتے ہیں تو اس جوہر توارث سے وہ عورتیں، وہ بچیاں محروم ہو جاتی ہیں، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ آج کی بنت ہوا کی یہ خام خیالی ہے، یا کوئی زہر اس کو پلایا گیا ہے؟ کیوں آج کی بنت ہوا کو شاید اس بات کی خبر نہیں کہ آج دنیا میں ایک مرد کے مقابل کم و بیش 7 عورتیں کھڑی ہیں۔ ہر مرد قانون فطرت کے مطابق اگر 4 عقد بھی کرے، 4 شادیاں بھی کرے، تو بقیہ 3 کا کیا حال ہوگا؟ شاید وہ 3 سپیر قدرت نے اپنے ایک متوازی قانون کو برقرار رکھنے کے لیے چھوڑ رکھی ہوں۔ لیکن آج کی بیوہ بھی دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ سیکنڈ میرج کی جائے۔ اس وقت ناظرین اس کا واحد حل ہے، ورنہ خوابوں کے یہ محلات دھڑام سے گر جائیں گے اور یہ دنیا بجائے جنت بننے کے جہنم بن جائے گی۔ اور ہمارے ایشیائی معاشرے میں تو عقد ثانی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج بنت ہوا کے دماغ کو روشن خیالی کے دیپک نے حقائق سے بہت دور کر رکھا ہے۔ ہزاروں گھرانے جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں، ہر گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں۔ ہزاروں گھرانے جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں جی۔ دوسری بات، نکاح کے بندھن میں آنے والے اکثر جوڑے آپس میں جب محض خواہشات کی تکمیل تک محدود ہو جاتے ہیں تو یہ غرضیں زندگی کی حسین بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ جوڑ جو ہے آخر تک چل نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت بخشی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت بخشی ہے۔ آج کہتے ہیں جی عورتوں کے بھی حقوق مردوں کے برابر ہیں، اور ٹھیک ہے حقوق میں برابر ہیں، زندگی کے حقوق تو برابر ہیں، لیکن ایک درجہ فوقیت دے کر گھر کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ اس ریاست کی ملکہ بنو، یہ اسلام آپ کو عزت دے رہا ہے۔ اسی سبب سے کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، سفر کاٹتا ہے، ہجر میں رہتا ہے، دوریاں برداشت کرتا ہے، دھوپ میں برداشت کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بغیر دوائی کھائے لیٹ جاتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ ناز و نام اٹھاتا ہے، بیٹی سے لے کر بیوی اور ماں بننے تک سب ایک مرد ہی تو کرتا ہے۔ یہ مرد کا مقام اسلام نے دیا، اسی سبب سے وہ دن رات اور اس سے ملکہ بن کے اس کی 4 دیواری کے اندر اس کی حفظ مال، اس کی جان، اس کی عزت اور اس کے رازوں کی حفاظت کے لیے عورت کو بنایا گیا۔ اسی لیے عورت کو اسلام نے لباس کہا کہ لباس ڈھانپ کر رکھنے والی چیز ہوتی ہے، اور خود عورت کے معنی ہی شرمگاہ کہیں، چھپی ہوئی چیز کہیں۔ یہ وہ 4 دیواری کے اندر چھپ کر رہنے والی مخلوق ہے۔ اس کی دنیا بس کل کائنات وہی اس ریاست کے اندر ہوتی ہے، یہ اسی ریاست کے اندر رہ کر دنیا کو بدلتی ہے اور نسلیں پیدا کر کے کائنات میں اپنی رنگینیاں دکھاتی ہے، اپنی یادیں چھوڑ کے جاتی ہے، اپنی لیاقت کے چراغ اور دیپ جلا کے چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت خود یہ اعزاز قبول نہ کرے تو معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہونا ہی ہے کہ ہم ملکہ نہیں بنتے، ہمیں ملکہ بننے کی ضرورت نہیں، ہم مرد کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں گے۔ اس غلط روش نے آج معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، بے سکون کر کے رکھ دیا ہے، عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے، اور ترقی یافتہ اقوام اسی عورت کو، اسی بنت ہوا کو، اس کے وقار کو صابن بیچنے کے لیے اس کی پکچر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی چیز جناب علی مادی چیز کو فروخت کرنے کے لیے جب تک ساتھ
عورت نہ آئے گی وہ چیز فروخت نہیں ہوتی، عورت اتنی ننگی نہیں ہو گئی، عورت جوتی کے نیچے مسلنے کی چیز نہیں۔ اور یہ رنگینیاں جب آج کی بنت ہوا کے ذہن میں بھر دی گئیں تو اس کو اس نے روشن خیالی سمجھ لیا اور ہمیشہ کے لیے بے سکونی کا طوق اپنے گلے میں سجا لیا۔ تیسرا، بنت ہوا اور خصوصاً اسلام کی بیٹی جب اسلام سے ہٹ کر جدید غیر فطرتی معاشرے کو فالو کر رہی ہے تو عورت کی زندگی حیا کی برکات سے خالی ہو کر رہ جاتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، اس کا سبب کیا ہے بے سکونی کا، جس سے آج ہوا کی بیٹی ظلم کی بینٹ چڑھ رہی ہے، وہ ہے توفیق سے زیادہ جہیز کی لعنت۔ ایک غریب اور مفلس باپ کو عمر بھر انتظار کرنا پڑتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو عمر توارث کا وسیع جوہر کھو بیٹھتی ہے۔ پھر ایک نیا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان جوڑے کو ایک آسان پروگرام زندگی دیا تھا، ناظرین، کہ خامند نان نفقہ اور سکنا کا ذمہ دار ہوگا اور عورت خامند یعنی مرد کی جان مال اور عزت اور رازوں کی بھی محافظ ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے عورت کو لباس کہا، لیکن آج معاشرے میں جن سے نازک کے اندر بڑھتا ہوا احساس برتری، ردائے حیا سے بیزاری، خامند سے ہٹ درمی، لاابالی پن اور بچیوں کو خوابوں کی بھیٹ چڑھا کر گھروں میں عمر ضائع کرنا اس کے بڑے اسباب ہیں۔ وہ زہریلے اسباب ہیں جس سے دنیا کی زندگی بجائے جنت کے ہر کسی کے لیے جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے فطرتی نظام کے تحت اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اسلام کے فطرتی نظام کو قبول کر لیں، کیونکہ ناظرین ہر قوم کے اپنے مقتدا ہوتے ہیں جن کے لوگ فالورز ہوتے ہیں۔ ہمارے فالورز تو اللہ رب العزت کے فرستادہ مربی اعظم محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، اور آپ کی درسگاہ میں آپ کی نظر کرم سے بنے ہوئے وہ حسین دل ہیں جن میں صحابیات بھی شامل ہیں۔ خود پیغمبر خدا علیہ السلام کی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ اسلام کی تمام بیٹیوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ذرا ان کی زندگی کو آج دیکھیے کس طرح گزری۔ نان نفقہ سکنے تک بھی مسئلہ آ جاتا تھا، چکی پیس کے ہاتھوں میں جناب والا چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور کس کی زوجہ ہے وہ؟ اس پوری دنیا میں باب العلم کی زوجہ ہے، علم کے دروازے جس ہستی سے کھلے ہیں اس کی زوجہ ہے۔ اور ان مشقتوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عنایت کیا فرمایا، کیا انعام دیا؟ جنت کی عورتوں کا سردار بنا لیا۔ حاضرین و ناظرین، دنیا تو مختصر ہے، دنیا ایک کھیتی ہے، ہم نے یہاں بہت دیر تک نہیں رہنا۔ مسلمان کا بہرحال اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی اپنے قدرت کے بتائے ہوئے دائرے سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اس سرکل کے اندر زندگی گزاریں گے تو سکون ہوگا، اگر اس سے باہر نکلیں گے تو بے سکونی یقینی ہے، بے سکونی یقینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نظام فطرت کے اس سرکل کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔